السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 11ویں شریف کے موقع پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے گھر میں چراغ جلانا کیسا ہے؟ کیونکہ 11ویں شریف کے موقع پر کئی جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا چراغ جلاتے ہیں۔ تو کیا اسلام میں کسی بزرگان دین کے نام پر چراغ جلانا جائز ہے یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، 11ویں شریف کے موقع پر چراغ جلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں جائز ہے اور ایک صورت میں جائز نہیں ہے۔ کن صورتوں میں چراغ جلانا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گھر میں روشنی پیدا کرنا مقصد ہو یا کسی مزار پر اگر اس نیت سے چراغ جلائی جائے کہ اس راستے سے ادھر سے اگر مسافر گزرے تو چراغ کی روشنی کو دیکھ کر وہ اس مزار پر آ کر ٹھہر جائیں گے اور وہاں رک کر وہ کچھ ذکر و اذکار کریں گے، یعنی اگر چراغ جلانے سے کوئی فائدہ ہو تو بالکل چراغ جلانا جائز ہے، بلکہ ایسی صورت میں مستحسن ہے، اس لیے کہ مزار پر جب چراغ جلائے جائیں گے تو مسافر آ کر ذکر و اذکار کریں گے تو اولیاء کرام کو اس سے ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اگر کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے چراغ جلائی جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چراغ جلانا جائز ہے، لیکن اگر گھر میں پہلے ہی سے روشنی موجود ہے، روشنی ہونے کے باوجود گھر میں چراغ جلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام کا چراغ ہے، تو یہ چراغ جلانا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی تم اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ اگر آپ گھی کا چراغ جلا رہے ہیں تو آپ کو اس گھی کے چراغ جلانے سے کیا فائدہ ہے؟ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یا دیگر اولیاء کرام نے اس گھی کے چراغ کو جلانے کا حکم دیا ہے؟ اگر یہی گھی جو آپ چراغ جلانے میں استعمال کر رہے ہیں یا تیل ہی استعمال کر رہے ہیں، اگر یہی گھی یا تیل آپ ان کے نام سے کسی غریب یا فقیر کو صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر آپ چراغ میں تیل کا استعمال کر رہے ہیں اور کسی مقصد کے تحت تیل والے چراغ کو جلا رہے ہیں، جیسے کہ کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو یا کسی بزرگان دین کے مزار پر آپ گئے اور وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے اور اگر آپ نے قرآن مجید پڑھنے کی نیت سے چراغ جلایا تو پھر یہ جائز ہے، لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب بزرگان دین کے مزار اقدس پر لائٹ کا انتظام نہ ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں اب تیل کا چراغ جلا سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہر گھر میں، ہر مزار میں، ہر درگاہ میں بلب آ گیا ہے، لائٹ کا انتظام ہے، تو پھر چراغ جلانے کی کیا ضرورت؟ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراف و اتلاف مال صرف قبور عوام میں پائی جاتی ہے، جبکہ وہاں نہ مسجد، نہ قبر سر راہ، نہ کوئی تلاوت وغیرہ میں مشغول، بخلاف مزار کرام کہ وہاں قبر یعنی خشت و گل کی تعظیم نہیں بلکہ ان کے روح کریم کی تعظیم ہے، جیسا کہ امام نابلسی نے فرمایا، فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 516۔ تو اس عبارت سے پتہ چلا کہ چراغ کا جلانا صرف اور صرف کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جائز ہے، اگر اس کے جلانے سے کوئی فائدہ حاصل ہو تو پھر جلا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ 11ویں شریف کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ 11 چراغ غوث پاک کے نام پر ہم جلائیں گے اور پھر ایسے چراغ کا وہ بہت ادب و احترام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے نیچے ملیدے وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور پھر وہ ملیدہ چراغ کے ساتھ جل جاتا ہے، وہ ملیدہ برباد ہو جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دل سے کرنے کا نام ہے یا غوث پاک کے نام پر چراغ جلانے کا نام محبت ہے؟ 11ویں شریف کے مہینے میں آپ جتنے پیسے کا چراغ جلا رہے ہیں اتنے پیسے آپ غوث اعظم کے نام سے کسی غریب کو فائدہ پہنچا دیں، اسی عمل سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ چراغ وغیرہ جلانے سے نہ آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور نہ آپ کو کوئی چیز ملنے والی ہے۔ آپ کو اگر فائدہ ہی حاصل کرنا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ ایصال ثواب کریں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، آپ ان کے راستے پر چلیں، کیونکہ آگ جلانے کا حکم اتنا سخت ہے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مسجد میں اگر بتی جلانا چاہتے ہیں تو مسجد میں بالکل کونے میں آپ اگر
بتی خوشبو کے طور پر جلا سکتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں جلا سکتے ہیں کہ اس کی آگ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس مسئلے سے کیا پتہ چلا؟ اس مسئلے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ مسجد میں بھی اگر بتی کو خوشبو کے طور پر جلانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی لوگوں سے الگ رکھیں، بالکل ایک کونے میں جلانے کا حکم ہے تاکہ خوشبو حاصل کیا جا سکے۔ اور اگر کوئی مسجد میں اگر بتی نہیں جلا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں چراغ جلانے کا جو حکم تھا وہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ لوگ اندھیری رات میں، اس وقت کے لوگ سفر کرتے تھے، اس وقت لوگ گھوڑ سوار کیا کرتے تھے، اور اس وقت اس طرح کی روشنی نہیں تھی، اس وقت لائٹ بلب کا انتظام نہیں تھا، تو ایسے وقت میں چراغ جلانے کا حکم تھا تاکہ مسافروں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، تاکہ لوگ پتہ کر سکے کہ یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت لائٹ کا انتظام نہیں تھا، جس وقت روشنی کا انتظام نہیں تھا، اور آج کے دور میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب ساری چیزیں موجود ہیں تو اب چراغ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی تم اسراف نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا غوث اعظم کے نام سے ہو یا مخدوم پاک کے نام سے ہو، اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو بلا مقصد کے چراغ جلانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ایسے کام کو اللہ تبارک و تعالی بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، کسی مقصد کے تحت آپ چراغ جلا رہے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، ہماری یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔